اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وِلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی گئی ہیں، 10ویں پارے کے 6 رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے نبی، جو لوگ تمہارے ہاتھوں میں قیدی آ گئے ہیں جنگ بدر میں، پھر آپ ان کو رہا کر رہے ہیں، کچھ فدیہ لے کر یا کسی کو ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، اگر انہوں نے جو مال دیا ہے اس مال کے بدلے میں ان کی نیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اگر ان کی نیت اچھی ہے تو ان کو اس سے بہتر اجر دے دے گا، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہمیں اگر وہ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت ان کی خراب ہے، جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے، تو پھر جیسے اللہ نے پہلے انہیں تمہارے قابو میں دیا پھر دے دے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی تو ان کا تھا نا، جب خالق کائنات نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا الست بربکم، تو انہوں نے پورا نہیں کیا تو تمہارے قابو میں انہیں ہم نے دے دیا۔ اب پھر اگر وہ خیانت کریں گے تو ہم پھر آپ لوگوں کو قابو دیں گے ان پر۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اور جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مدد کی اور جگہ دی ایمان والوں کو، مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار صحابہ جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کاموں میں جگہ دی، اپنے دلوں میں جگہ دی، ان کو مال بھی دیے، فرمایا کہ وہ لوگ اور یہ آنے والے یہ آپس میں ولی ہیں، دوست ہیں، وارث ہیں ایک دوسرے کے، ان کا ایسا بھائی چارہ ہو گیا ہے کہ رشتہ داری سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، مکہ میں رہ گئے ہیں، ان کا اور یہ جو وہاں سے آ گئے ہیں ان کا اب وہ تعلق نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ ہجرت والے آ گئے چھوڑ کر اپنا گھر بار، وہ نہیں آئے، تو اس کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت اور تعلق وہ نہیں رہا ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی وراثت بھی نہیں ایک دوسرے کو ملے گی، وارث نہیں بنے ایک دوسرے کے۔ جب وہ مہاجر ہیں دوسرے اپنے گھروں میں مکہ میں ہی رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا وارث نہیں بنیں گے، حتیٰ یہاجروا، جہاں تک کہ پھر وہ ہجرت کر لیں پھر وارث بنیں گے۔ ان تنصروکم فی الدین وعلیکم النصر، اگر ان کا مسئلہ بنتا ہے دین کے معاملے میں، جھگڑا ہوتا ہے کسی سے، تو تمہارا فرض ہے ان کی مدد کریں، اگرچہ وارث نہیں ہے، رشتہ دار بھی ہیں، باپ بیٹا ہیں، لیکن ہجرت نہیں کی، وراثت نہیں مل رہی ابھی ان کو۔ دین کے معاملے میں ان کا کوئی معاملہ بنتا ہے، کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ مدد کریں ان کی دین کے حوالے سے، لیکن کسی قوم کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے صلح کا، اب اس کے خلاف مدد نہیں کرنی، معاہدہ نہیں توڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعدے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان کسی ایسے لوگ کے کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اب تم کسی کی طرفداری نہ کرو، اگر معاہدہ نہیں ہے پھر مسلمانوں کی پوری مدد کرو،
تو یہ سب کچھ بیان کرنے فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، جانتے رہو جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، تم ظاہر کرتے ہو، باطن کرتے ہو، دل سے کرتے ہو، ہاتھ سے کرتے ہو، آنکھ سے کرتے ہو، جیسے بھی تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے کوئی شاید تمہاری پوشیدہ نہیں ہے، اور جو تمہیں حکم دیے جاتے ہیں ان میں تمہاری مصلحتیں ہیں، تمہارے فائدے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو تھا وراثت کا، اس وقت یہ وقتی طور پر حکم آیا، اس کے بعد پھر اگلی آیتوں سے اس کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہ ہجرت جو ہے یہ معیار نہیں ہے وراثت کا، بلکہ رشتہ داری معیار ہے۔ تو رشتہ دار ہے، باپ بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، باپ دادا ہیں، یہ ان کے تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے اگلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ان کا وراثت نامہ ایسا بنتا، جیسا کہ سورۃ النساء میں چوتھے پانچویں پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ کون کون سے لوگ کس کس کے وارث ہوں گے، تو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ تو وقتی طور پر یہ حکم نہیں تھا، یہی تھا مہاجرین کے لیے انصار کے لیے۔ اب مہاجر انصار ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان کا تعلق ہے، یہ آپس میں وارث ہیں ایک دوسرے کے، لیکن جو ہجرت کر کے نہیں آئے وہ مہاجروں کے وارث نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔